بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سامعین و سامعات اور ناظرین و ناظرات، السلام علیکم۔ الحمدللہ آج میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ پارہ نمبر 17 کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ معزز سامعین و ناظرین، پارہ نمبر 17 کی ابتدا اللہ رب العزت نے اس فرمان کے ساتھ فرمائی ہے کہ اقترب للناس حسابہم، انسانیت کو جھنجھوڑتے ہوئے اور خواب غفلت سے بیدار کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنے رب سے منہ موڑ چکے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ ہے وہ ابدی حقیقت کہ انسان کے حساب کا وقت بہت قریب آ چکا ہے۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لا چکے ہیں انسانیت کی رہنمائی کے لیے۔ اس لیے آج ہمیں چاہیے کہ اس تاجدار کائنات علیہ السلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر، ان کے سیرت اور سنت پر عمل کرتے ہوئے آخرت کے لیے اپنے حسن اعمال کے جو خزانہ ہے اس کو جمع کریں، تاکہ ہم اخروی زندگی میں اللہ رب العزت کی نعمتوں سے فیض یاب ہو سکے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد ان کفار و مشرکین کی جو مزاج ہے اور ان کی عادات اور جو فطرت ہے دین اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں، اس کو بیان کیا گیا کہ جب بھی ان کے پاس کوئی نئی نصیحت آتی تو وہ اس کو اس طرح سنتے جیسے وہ کھیل کود میں مصروف ہیں، ان میں سیریسنس کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اور پھر جب ان کے پاس کوئی نصیحت آتی تو وہ یہ کہتے کہ یہ جو رسول آئے ہیں بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے، یہ بشر ہی تو ہیں، هل هذا الا بشر مثلکم، یہ صرف بشر ہی تو ہیں، کیا آپ جادو کے پاس آتے ہیں؟ وانتم تبصرون، اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ اور پھر ان کا یہ اعتراض جو ہم پیچھے بھی بار بار پڑھ چکے کہ یہ بشر ہیں، یہ ہم جیسے بشر، یہ کیسے رسول ہو سکتے ہیں، ان پر وحی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر وہ یہ قرآن کریم کے حوالے سے یہ کہتے کہ معاذ اللہ یہ پریشان خوابوں کی باتیں ہیں اور یہ خود گڑا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاذ اللہ کہتے کہ یہ شاعر ہیں، اور پھر وہ کہتے کہ ہمارے پاس کوئی نشانی لے آئیں جس طرح کے پہلے لوگوں کو دی جاتی تھی۔ اور آگے اللہ رب العزت نے ابدی حقیقت کو بیان فرما دیا کہ ما آمنت قبلہم من قریۃ، بہت ساری ایسی بستیاں پیچھے ہو گزری ہیں جو ان نشانیوں پر ایمان نہیں لائی تھیں، اہلکناہا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، افہم یؤمنون، کیا وہ ایمان نہیں لانے والے؟ اور اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے اس سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول کو بھیجا الا رجالا نوحی، وہ سارے کے ساتھ مرد ہی تھے، انسان ہی تھے، بشر ہی تھے۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو اہل ذکر سے پوچھ لیں، جن کو پتا ہے، اہل کتاب سے پوچھ لیں، اہل کتاب کے میں سے جو علماء ہیں ان سے پوچھ لیں، اور جو اہل ذکر ہیں، اللہ کا جو معرفت اور قرب رکھنے والے ہیں، ان سے دریافت کر لیں۔ اور آگے فرمایا کہ آپ کہتے ہیں کہ انبیاء اور رسول کو بشر بنا کر کیوں بھیجا گیا؟ یقیناً اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے ان کو بشر ہی بنا کر بھیجا، اور ان کے جسموں کو ایسا نہ بنایا تھا کہ نہ وہ کھاتے پیتے ہوں اور وہ یا ہمیشہ کے لیے ظاہری حیات میں اس دنیا میں رہنے والے ہوں۔ آگے فرما دیا ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم، پھر ہم نے ان جھٹلانے والے لوگوں پر اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا، اور ان میں سے جس کو چاہا ہم نے نجات دے دی، اور ہم نے ظالم لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اور پھر فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، تحقیق تمہاری طرف قرآن کریم کو نازل کر دیا گیا ہے، اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اور وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، اور اس سے پہلے کتنی ہی ایسی بستیاں ہم تباہ و برباد اور ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے والے ظالم تھے۔ اور وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ان کے بعد ہم نے اور قوموں کو آباد کر دیا۔ ناظرین کرام، یہ ان مشرکین کے لیے
تنبیہ ہے اور ان کے لیے ایک وعید ہے کہ عبرت پکڑو، نصیحت حاصل کرو۔ تم انہی راستوں پر تجارت کے لیے جاتے ہو جہاں پہلی اقوام تباہ شدہ اقوام کے آثار پڑے ہیں، عبرت پکڑو اور اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی توحید کا بیان ہے اور فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس زمین و آسمان کے اندر کوئی اور بھی معبود ہوتے اس خدائے وحدہ لا شریک کے علاوہ، تو زمین و آسمان کا سارا نظام درہم برہم ہو چکا ہوتا، فساد بپا ہو چکا ہوتا۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، تو وہ عرش کریم والا رب جو ہے، وہ عظیم عرش والا رب جو ہے، وہ ان چیزوں سے پاک ہے جن کو رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اور لا یسأل عما یفعل، اور رب تعالیٰ سے جو وہ کرتا ہے اس سے نہیں پوچھا جائے گا، ان جھوٹے معبودوں سے ہی پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ اور آگے اللہ رب العزت نے ان مشرکین کے ان عقائد کا اور باطل نظریات کا رد فرمایا، وہ جو کہتے تھے وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، کہ رب تعالیٰ نے معاذ اللہ اپنے لیے یہ اولاد بنا رکھی ہے، بیٹے بنا رکھے ہیں، بیٹیاں بنا رکھی ہیں۔ بل عباد مکرمون، یہاں فرمایا کہ جو فرشتوں کو جو رب کی اولاد قرار دیتے ہیں، نہیں، وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں اور وہ اللہ کے کسی بات سے آگے نہیں بڑھتے، اور جو رب کا حکم ہوتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو آپ سے پہلے ہو چکا، جو آپ کے سامنے ہو رہا، اس کو بھی جاننے والے ہیں۔ اور پھر وہ مقرب فرشتے اللہ کی مرضی اور رضا کے بغیر اس کے حضور کسی کے لیے سفارش نہیں کرتے، اور وہ اللہ کے حضور ڈرے ڈرے رہتے ہیں۔ اور کون ہے ان میں سے جو یہ کہے کہ اس خدائے وحدہ لا شریک کے علاوہ میں خدا اور معبود ہوں؟ فذلک نجزیہ جہنم، تو ایسے ہی شخص کو، ایسے ہی بندے کو اور ایسے ہی دعویٰ کرنے والے کا بدلہ جہنم ہے۔ کذالک نجزی الظالمین، ہم ایسے ہی لوگوں کا جو ہے، ظالموں کا یہی بدلہ ہوا کرتا ہے، جہنم۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے اس بات کے لیے سائنسی دلائل کو، عقلی دلائل کو بیان فرمایا کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین باہم جڑے ہوئے تھے؟ ففتقناہما، پس ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا جدا اور الگ الگ کر دیا۔ اور پھر فرمایا کہ وجعلنا من الماء كل شيء حي، ایسا ایک یونیورسل ٹروتھ رب تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہر ذی روح کی پیدائش اور نمود ہم نے پانی سے کی ہے۔ آگے فرما دیا افلا یؤمنون، کیا وہ ان نشانیوں کو بھی دیکھتے ہوئے ایمان نہیں لاتے؟ پھر فرمایا کہ ہم نے زمین کے اندر پہاڑوں کو گاڑ دیا اور بڑے بڑے پہاڑ بنا دیے تاکہ زمین لرزتی نہ رہے ان کے ساتھ، اور پھر ان بڑے بڑے پہاڑوں میں کئی کئی کلومیٹرز کے اور کئی کئی علاقوں میں پھیلے ہوئے بڑے بڑے دیو ہیکل پہاڑوں میں سے بھی ان کے آمد و رفت کے لیے ہم نے بڑے بڑے راستے اور کشادہ راہیں بنا دی، راستے کھول دیے۔ اور وہی ذات برحق ہے جس نے رات اور دن کو تخلیق فرمایا، چاند اور سورج کو تخلیق فرمایا، جو اپنے مدار میں ایک نظام کے تحت تیرتے رہتے ہیں۔ اور آگے اس سارے بیان کے بعد اللہ رب العزت نے حقیقت کو بیان فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، اے لوگو، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں جو برائی اور جو بلائی ہے اس کے ذریعے تمہیں آزماتے رہیں گے، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں ہماری طرف ہی پلٹ کر آنا ہے۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے کہ کس طرح اللہ رب العزت نے جب ان کو رشد عطا فرما دی، حکمت دے دی، نبوت اور رسالے سے سرفراز فرما دیا، تو وہ ان کفار کے اور بت پرستوں اور مشرکوں کے اس ماحول میں کس طرح دعوت توحید کا علم بلند کیا اور اعلان بغاوت کیا، اجتماعی اور معاشرتی سطح پر کیسے انہوں نے جنگ کی اللہ رب العزت کے نظام کی خاطر۔ پارہ نمبر 16 میں ہم پڑھائے کہ جب انہوں نے اپنے چچا آزر کے ساتھ بحث کی، مباحثہ کیا، اور اس کی دمکیوں کو بھی خاطر میں نہ لائے اور اس کو بھی خیر آباد کہہ دیا تھا۔ اسی طرح اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر اپنے معاشرے اور جہاں وہ رہ رہے تھے اجتماعی سطح پر کس طرح علم توحید کو بلند کیا۔
کہ انہوں نے کہا، فرمایا اذ قال لابیہ وقومہ، اپنے باپ اپنی قوم سے کہا، یہ کیسی مورتیاں اور بت ہیں تمہارے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے، انتم لہا عاکفون، ان کے سامنے عبادت کے لیے بیٹھے ہوتے ہو۔ انہوں نے کہا قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے، جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تحقیق قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم اور تمہارے آباء و اجداد فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں تھے۔ اور قالوا وجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کہنے لگے کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، تماشا کرتے ہیں، یا کوئی حق لے کر آئے ہیں؟ فرمایا ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین، تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے، اور وانا علی ذالکم من الشاہدین، اور میں گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ تو وہ ایمان نہیں لا رہے تھے، انہوں نے اس پر یقین نہ کیا، استہزاء اڑایا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، جب تم اپنے میلے کے لیے اور شہر سے باہر اجتماع کے لیے چلے جاؤ گے تو میں ضرور تدبیر کروں گا تمہارے جھوٹے معبودوں کے ساتھ۔ اور فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، تو آپ نے سارے بتوں کو ریزہ ریزہ پاش پاش کر دیا سوائے ان کے بڑے کے، تاکہ وہ اس کی جانب پلٹ جائیں اور اس سے دریافت کریں، اور ان کا جو جھوٹا یہ جو عقیدہ ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے۔ تو وہ جب واپس آ گئے تو من فعل ھذا بآلہتنا، کس شخص نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا؟ تو ایک نے کہا سمعنا فتى یذکرہم یقال له ابراہیم، ایک ایسا نوجوان ہے کہ جس کو ہم نے سنا ہے کہ وہ جو ہے وہ اس کا جو نظریہ اور عقیدہ آپ کے معبودوں کے بارے میں جو ہے وہ آپ جیسا نہیں ہے، تو اس نے یہ بولا، اور اس کا یہ سوچ تھی کہ وہ آپ کے معبودوں سے یقیناً جنگ کرے گا۔ تو قالوا فأتوا به على اعین الناس، تو ان کو لوگوں کے سامنے لایا جائے۔ پھر جب سامنے لایا گیا تو انہوں نے کہا آپ نے کیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس فاسألوہم، اسی سے پوچھ لیں، اس بڑے بت سے، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں۔ تو فرجعوا الی انفسہم، تو شرمندگی سے جو ہے پانی پانی ہو گئے، اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ کتنے ظالم ہیں۔ اور پھر اندازہ کریں، اور قرآن کریم کس طرح کھول کھول کر حقائق کو بیان فرما رہا ہے کہ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، آپ جانتے ہیں یہ نہیں بولتے۔ فرمایا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شیئا ولا يضركم، پھر اس خدائے وحدہ لا شریک، اس واحد اور قہار کو چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا کرتے ہو جو تمہارے لیے نہ نفع نہ نقصان رکھتے ہیں۔ اف لک، تف ہے تم پر، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ ان تمہارے جھوٹے معبودوں پر بھی افسوس اور کیا تف ہے۔ فرمایا افلا تعقلون، کیا عقل نہیں رکھتے؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے کہا آگ جلاؤ اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر کرنا چاہتے ہو تو چنانچہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ حکم ہوا قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی بھی ہو جا اور ٹھنڈی بھی ہو جا، بردا وسلام، ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا۔ وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین، تو انہوں نے چال چلی تھی، انہوں نے جو سازش کی معاذ اللہ ابراہیم علیہ السلام کے خلاف، تو رب نے ان کو ناکام اور نامراد لٹا دیا۔ اس کے بعد سیدنا لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ کس طرح اللہ رب العزت نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تو تعمل الخبائث، ان کی قوم نہایت برا فعل کرتی تھی، لواطت کرتی تھی، لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتی تھی اور اعلانیہ کرتی تھی، اور اللہ نے خود فرمایا انہم کانوا قوم سوء فاسقین، تو ہم نے ان کو، وہ انتہائی بری قوم تھی اور بدتر قوم تھی۔ تو آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، لوط علیہ السلام کو نجات دے دی، ان کو نکال لی اس بستی سے، اور ان کی بستی پر جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب وارد ہوا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، کہ نوح علیہ السلام نے بھی اپنے رب کو پکارا، 950 سال دعوت اور تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا،
پارہ نمبر 12 میں تفصیل سے تذکرہ کر چکے کہ کس طرح وہ سیلاب آیا اور وفارت النور، زمین جو ہے پانی اگلنا شروع ہو گئی، اور کشتی میں جو ہے آپ کے جو چند گھر والے، آپ کا بیٹا نہیں شامل ہوا، اور وہ مغرقین میں ہو گیا، ڈوبنے والوں میں ہو گیا، اور چند آپ کے جو ساتھی جو کشتی میں سوار وہ بچ گئے، ان کا تذکرہ ہے۔ اور اس کے بعد داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ، اور داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو اور پرندوں کو یہ مسخر فرما دیا کہ وہ ان کے ساتھ مل کر تسبیح کرتے تھے، اور ان کے لیے داؤد علیہ السلام کے لیے زرہ بنانے کا فن ان کو سکھا دیا، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ ان کو ہم نے معجزات سے نوازا، ان کو لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا، اور دیوؤں اور شیاطین اور جنات کو، شیاطین میں سے دیوں اور جنات کو ان کے تابع کر دیا، اور وہ ان کے امور کو سر انجام دیتے تھے۔ اور اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، پیکر صبر و شکر، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ جناب ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ تحقیق مجھے تکلیف نے ابھی چھوا ہے، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والوں میں سے رحم کرنے والا ہے۔ اور فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی اس ندا کو، دعا کو قبول فرما لیا، فکشفنا ما بہ من ضر، اور جس تکلیف میں وہ مبتلا تھے، آزمائش میں، تو اس کو دور فرما دیا۔ وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمۃ من عندنا، اور ہم نے اپنی جناب سے ان کو ان کے اہل بھی عطا فرما دیے، ان کے گھر والے واپس لوٹا دیے، ان کے بچے، اور جو انتقال ہو گیا تھا ان سب کا، ان کو واپس زندگی دے دی ایک قول کے مطابق، اور اتنے ہی اور عطا فرما دیے، اور سارا مال بھی واپس لوٹا دیا، رحمت من عندنا، اور یہ ہماری جناب سے ایک رحمت کا معاملہ تھا ان کے ساتھ۔ وذکریٰ للعابدین، اور عابدوں کے لیے نصیحت ہے۔ واسماعیل وادریس وذا الکفل کل من الصابرین، آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، ادریس کا، ذو الکفل کا تذکرہ فرمایا، اور ان کی عظمت کو، کل من الصابرین، کہ سب صابر تھے، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل فرما لیا، اور وہ صالحین میں سے تھے۔ اور آگے سیدنا یونس علیہ السلام کا تذکرہ کہ جنہوں نے اپنی قوم سے تنگ آ کر اور مایوس ہو کر، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، حالت غضب میں اور غصے کی حالت میں جو ہے وہ اپنے واپسی کا راستہ لے لیا، اور کشتی اور سمندر کو دیکھ کر آپ اس میں جو ہے وہ سفر کے لیے روانہ ہو گئے، تو آپ کو مچھلی نے جب نگل لیا تو فنادى فی الظلمات، تو آپ نے رات کی تاریکی، دریا کی تاریکی، مچھلی کی پیٹ کی تاریکی، وہاں سے پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے میرے معبود برحق تو پاک ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، تو پاک ہے، اور بے شک میں ہی ظالمین میں سے ہوں۔ تو رب تعالیٰ نے ان کی بھی دعا کو سنا، اور وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور انہیں بھی اس آزمائش سے نجات بخشی، اور ہم اسی طرح جو ہے مومنین کو نجات سے بخشتے ہیں۔ اور آگے زکریہ علیہ السلام کو جو یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی گئی اور ان کی دعا کو قبول کیا گیا، اس کا تذکرہ، پھر اس کے بعد مریم علیہ السلام کی پاکیزگی کا تذکرہ، اور جو ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی بنایا، اور اپنے ایک خاص حکم کے ساتھ، کن، کلمہ کن کے ساتھ جو ہے ان کو جو ہے وہ تولد ہوا ان کا، اس کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد یاجوج اور ماجوج کا ذکر ہے کہ حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا تو وہ حد جو ہے بلندی سے نیچے دوڑتے ہوئے نیچے آ جائیں گے، اور جو رب کا وعدہ قریب ہے، اور کفار کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اور وہ کہیں گے ہاں کاش، افسوس ہم پر کہ ہم اس سے پہلے غفلت میں تھے، بلکہ ہم ظلم کرنے والے تھے۔ اور اللہ رب العزت نے آگے ان کے انجام کو بیان فرمایا کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، بے شک تم اور تمہارے جھوٹے معبود دوزخ کا ایندھن ہے، انتم لہا واردون، اور تم اس جہنم میں داخل ہونے والے ہو۔ اور فرمایا اگر یہ تمہارے جھوٹے معبود خدا ہوتے تو ان کا ورود جنت میں نہ ہوتا، اس میں جہنم میں داخل نہ ہوتے، کل فیہا خالدون، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور ان کی چیخیں ہوں گی وہاں، لہم فیہا زفیر، ان کی چیخ و پکار ہوگی وہاں، اور اس کے علاوہ کوئی اور شے نہیں سنیں گے۔ اور اس کے بعد مؤمنین کے احوال کو بیان فرمایا کہ ان الذین سبقت لہم منا الحسنی، کہ بے شک وہ لوگ جو بھلائی میں ہم سے سبقت لے جا چکے ہیں، اولئک عنہا مبعدون، یہی وہ لوگ ہیں جن کو دوزخ سے دور کر دیا گیا ہے، اور یہ اس جو ہے قیامت کے روز کی اور عذاب کی آہٹ کو بھی نہیں سنیں گے۔
اور پھر یہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جسے ان کا نفس پسند کرے گا، خواہش رکھے گا، اور جو بڑی ہولناکی اور بڑی جو تباہی ہے وہ بھی جو ہے ان کو غمگین نہیں کرے گی، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے، اور یہ وہ دن ہوگا جن کا ان ایمان والوں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اس صورت کے اختتام پر سورۃ الانبیاء کے حضور علیہ السلام کے 18 انبیاء کرام کا تذکرہ اس سورۃ الانبیاء میں ہوا، 15 کے نام کے ساتھ اور 3 کا بغیر نام کے ساتھ۔ حضرت مریم علیہ السلام کا حضور علیہ السلام کا نام کے بغیر تذکرہ ہوا، ابن کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور حضور علیہ السلام کے لیے رحمت للعالمین فرمایا۔ تو ان 17 انبیاء اور رسول کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ قربان جائیں نبی کریم علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کو، اور اللہ رب العزت کے ہاں آپ کے جو ہے رفعت اور شان و شوکت کو، کہ اللہ رب العزت کس قدر آپ سے قربت رکھتے ہیں، کیسے حسین بیان کو اختتام فرما رہے ہیں کہ تحقیق ہم نے کل جہانوں کے لیے آپ کو جو ہے رحمت بنا کر بھیج دیا ہے۔ لہٰذا کل انسانیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے امن کی، محبت کی، ایمان کی، نور کی، فلاح کی خیرات پاتی رہے گی۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ الحج کا تذکرہ ہے، اور جو سورۃ الحج ہے اس کے 10 رکوع ہیں اور 78 اس کی آیات ہیں۔ اور سورۃ الحج کو حج اس لیے کہا جاتا کہ اس میں اعلان حج جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس کا ذکر ہوا، اور بقیہ حج کے احکام ذکر کیے گئے، اس لیے اس کا نام حج ہے اور سورۃ الحج ہے۔ اور اس سورۃ الحج کے آغاز میں اللہ رب العزت نے اس پارہ نمبر 17 کے آغاز میں، سورۃ الانبیاء کے آغاز میں فرمایا کہ لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب ہے، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے اپنے رب سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ یہاں فرمایا اے لوگو اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ وہ جو ہے زلزلۃ الساعۃ، قیامت کے روز بڑی شدت کے ساتھ جو ہلائے جانے والا دن ہے، اس کی شدت بہت زیادہ، ان زلزلۃ الساعۃ، جو قیامت کے روز ہلایا جائے گا، شیء عظیم، وہ بہت بڑا جو ہے عجیب معاملہ اور عجیب شے ہوگی، اس سے ڈرو۔ وہ ایسا ہولناک دن ہوگا کہ دودھ پلانے والی جو مائیں ہیں، وہ دودھ پلانے والی مائیں جن بچوں کو دودھ پلا رہی ہوں گی وہ ان کو بھول جائیں گی، جن کا حمل ٹھہر چکا ہوگا ان کا حمل گر چکا ہوگا، اور آپ لوگوں کو نشے میں دیکھیں گے، حالانکہ وہ نہیں ہوں گے، مگر ایسا عذاب شدید ہوگا، ایسا خوف کا عالم ہوگا کہ ہر شخص حواس باختہ ہو چکا ہوگا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد جن لوگوں کو روز آخرت، ایمان بالبعث پر، دوبارہ جی اٹھنے پر شک ہے، ان کے لیے فرمایا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں دوبارہ جی اٹھنے پر، کہ تمہیں موت کے بعد دوبارہ رب تعالیٰ زندگی دیں گے اور اٹھائیں گے، روز محشر جمع کیا جائے گا، حساب کتاب، اگر شک ہے تو غور کرو اپنی تخلیق پر کہ کیسے ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر جو ہے نطفے سے، ایک پانی کے قطرے سے بنایا، پھر تجھے گوشت کے لوتھڑے سے بنایا، جس کے بعض اعضاء مکمل ہو جاتے اور بعض مکمل نہیں ہوتے، وہاں سے آپ کو پیدا فرمایا، اور پھر فرمایا کہ پھر ہم مقررہ مدت تک ماؤں کے رحموں میں آپ کو رکھتے ہیں، قرار دیتے ہیں، اور پھر وہی جو ہے وہ جو قرار پکڑا ہوتا جس رحم میں، جس نطفے نے، تو ہم اس کو بچہ بنا کر پیدا کرتے ہیں، اس کی پیدائش ہوتی ہے، پھر وہ جوان ہوتا ہے، ان میں سے بعض جلد مر جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، اور بعض کو آخری جو ذلیل ترین اور جو عاجزی والی اور بڑھاپے والی عمر ہے وہاں تک پہنچا دیتے ہیں، وہ نشانی کے طور پر کہ وہ دیکھ لیتا ہے کہ اتنی 70-80 برس عمر گزارنے کے بعد، سارے جہاں کو دیکھنے کے بعد، ہر شے کا جو ہے وہ حساب رکھنے کے بعد، دیکھنے کے بعد وہ کچھ نہیں دیکھتا۔ اور پھر ایک اور نشانی بیان فرمائی کہ آپ دیکھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، دوبارہ زندہ کر کے حساب نہیں لیا جائے گا، محشر بپا نہیں ہوگا، تو غور کرو، یا بس وہ زمین جو حامدہ، خشک ہو جاتی ہے، مردہ ہو جاتی ہے، انزلنا علیہ الماء اہتزت وربت، ہم اس پر
اپنی جناب سے جو ہے بارش کا نزول فرماتے ہیں تو وہ نمود و نمائش جو ہے اس کا سبزہ اسے ہلاتا ہے، وربت وانبتت من کل زوج بہیج، تو اس میں سے پھر ہریالی اگتی ہے اور ہر جو ہے نباتات اگتی ہیں۔ آگے فرمائے ذالک بان اللہ هو الحق وانہ یحیی الموتى، بے شک یہ اللہ حق ہیں، یہی اللہ حق ہے جو یہ سارے امور کی تدبیر فرمانے والا ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر شے پر قادر ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور جو قبروں میں ہیں رب تعالیٰ ان کو زندہ کر کے اٹھائیں گے۔ اور اس کے بعد ان جو بتوں کے پجاری تھے ان کے لیے رب تعالیٰ نے ان کی بتوں کی اس حقیقت کو کھول کر بیان فرمایا کہ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، کہ اس خدائے وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر جن بتوں کی یہ عبادت کرتے بندگی کرتے ہیں وہ کسی نفع کے نقصان کے مالک ہی نہیں ہیں، اور وہ دور کی کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اور جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، جن کو یہ پوجتے ہیں، ان کے لیے فرمایا کہ ان کا نقصان زیادہ قریب ہے نفع کی بنسبت، اور یہ کتنے ہی برے دوست ہیں، اور یہ کتنا ہی بڑا جو ہے کتنا ہی برا یہ ہے ان کا کارساز ہے یہ بت ان کے لیے۔ اور پھر آگے جو مومنین کے لیے فرمایا کہ مومنین کو اللہ تعالیٰ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ داخل فرمائیں گے جو حسن عمل کرتے ہوں گے، ایمان لاتے ہوں گے، جنات تجری من تحتها الانہار، ان جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور رب تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے وہ جو دو گروہ آپس میں جنگ کر رہے تھے، ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، اپنے رب کے بارے میں جنگ کر رہے تھے، تو ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کا انکار کیا، قطعت لہم ثیاب من نار، تو دوزخ کی آگ کو کاٹ کر ان کے لیے ان کا لباس سی دیا گیا ہے، اور ان کے سروں پر جو ہے کھولتا پانی انڈیلا جائے گا جس سے ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اور ان کی جلد ہے وہ پگھل جائے گی، اور ان کے اوپر لوہے کے ہتھوڑوں سے ان کے سروں پر مارا جائے گا، اور پھر جب وہ اس عذاب کی شدت کی وجہ سے اس دوزخ سے نکلنا چاہیں گے اعیدوا فیہا، ان کو واپس لوٹا دیا جائے گا، وذوقوا عذاب الحریق، اور انہیں کہا جائے گا کہ ہاں آؤ اب آگ کا مزہ چکھو۔ اور اس کے علاوہ فرمایا، ساتھ ہی فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان والے تھے، حق کی خاطر لڑتے تھے اور خدائے وحدہ لا شریک کے اوپر ایمان لاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے رب کی راہ میں جہاد کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں میں داخل فرمائے گا، اور سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ جو ہے وہ ان کو جو ایسا قیمتی لباس جو ہے ان کے زیب تن کیا جائے گا، اور ریشم ان کا لباس ہوگا، اور وہدوا الی الطیب من القول، دنیا میں انہیں ایک طیب قول کی جانب ہدایت دی گئی ہے، اور وہدوا الی صراط الحمید، اور ایک ایسے پاک راستے کی طرف ان کی جو ہے وہ ہدایت کی گئی تھی۔ ناظرین کرام، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کا اور حج کے احکامات کا ذکر ہے کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي، جب ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی تعمیر کی جگہ کا تعین فرما دیا تو ہم نے فرمایا میرے ساتھ شرک نہ کرنا، اللہ تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا، میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف کر دیں، اور پھر آپ جبل ابو قبیس پر چڑھ کر حج کے لیے اعلان کر دیں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کے لیے اس کعبۃ اللہ کے حج کرنے کے لیے اعلان کر دیں، لوگ آپ کے پاس پیدل اور دبلے پتلے اونٹوں پر سوار دور دراز سے چلتے ہوئے آ جائیں گے، اور پھر آگے حج کے موسم کی جو فوائد ان کو فرمایا، لیشہدوا منافع لہم، جو ان کے فوائد ہیں وہ ان کو بھی دیکھیں، اور جو ایام معلومات ہیں، جو حج کے ایام ہیں، ان دنوں میں جو رب تعالیٰ نے ان کو رزق دیا ہے ان پر اللہ کا نام بھی لیں، اسے یاد بھی رکھیں، اور اللہ کے نام پر اس بہائم کو اور چوپایوں کو ذبح کریں، فَكُلُوا مِنْهَا، پس اس میں سے خود بھی کھائیں، اور جو محتاج ہیں فقیر ہیں ان کو بھی کھلائیں۔ اس کے بعد احرام کھولنے کے بعد، وہ قربانی کے بعد جو ہے اپنی میل کچیل کو دور کریں، اپنے بقیہ مناسک اور نظروں کو پورا کریں، اور طواف زیارت کریں، اور اس کے بعد فرمایا کہ جو اللہ کے ہاں سے
حرمت والی اور تعظیم والی چیزیں ہیں، ان کی جو لوگ تعظیم کرتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے رب کے ہاں خیر اور بھلائی ہے، اور اللہ پاک نے چوپایوں کو حلال کر دیا ہے تمہارے لیے، سوائے اس کے کہ جن کا ذکر پیچھے کر دیا گیا ہے، آپ پر تلاوت کیے جا چکے ہیں، اور بتوں کی گندگی سے دور رہیں اور بری باتوں اور قولوں سے بچیں۔ آگے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیوں صفا و مروہ ہو یا قربانی کے جانور ہوں یا انبیاء کرام رسول عظام ہوں، اولیاء صلحاء ہوں، ان کی تعظیم کرتا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ دلوں کا تقوی ہے۔ آگے قربانی کی بنسبت رب تعالیٰ نے حکمات کو وارد فرمایا، اور قربانی کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، کہ قربانی کے جو جانور کو تم ذبح کرتے ہو، نہ اس کا گوشت نہ اس کا خون، رب تعالیٰ کو کچھ نہیں جاتا، رب تعالیٰ کو تقوی پہنچتا ہے۔ ہر عبادت کا مقصود تقوی ہے، یہ عبادت کی حقیقت ہے، رب تعالیٰ نے اسے فرمایا، بیان کر دیا۔ اور اس کے بعد رب تعالیٰ نے اذن جہاد جو مومنین کو دیا اس کا ذکر ہے کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، رب تعالیٰ نے ان مومنین کو جہاد کا اذن دے دیا، اجازت دے دی ہے جن پر ظلم ہوا، جو قتل ہوئے، اور رب تعالیٰ نے ان کی مدد کرنا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور ان کی مدد کرنا رب تعالیٰ اس پر قدرت رکھتا ہے۔ آگے فرما دیا کہ جن کو اپنے گھروں سے نکالا گیا، جن مؤمنین کو ان کا قصور کیا تھا، ربنا اللہ، کہ انہوں نے کہا ہمارا رب وحدہ لا شریک، ایک رب ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ بندوں سے بندوں کو دور نہ فرمائے، حق کی جد و جہد کے ساتھ ظالموں کو دور نہ کرے، تو گرجوں میں، خانقاہوں میں، کلیسوں میں اور مساجد میں یہ تباہی و بربادی ہو جائے، یہ ویران کر دی جائیں، جن میں اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کی جو مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد فرمائیں گے۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تعالیٰ بہت قوی ہیں اور غلبہ رکھنے والے ہیں۔ آگے اسلامی حکومت و سلطنت کے فرائض کو بیان فرمایا کہ الذین ان مکناہم فی الارض، کہ وہ لوگ اگر ہم انہیں اہل حق ہیں جو انہیں زمین میں اقتدار دے دیں، اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں گے، اور وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کا نظام لائیں گے، وامروا بالمعروف، امر بالمعروف نہیں کا اور نہی عن المنکر کا جو ہے وہ نظام جو ہے اس کا پرچار کریں گے اور اس کو نافذ کریں گے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور امور کا انجام جو اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے اس صورت کے اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا، ان قوموں کا جنہوں نے انبیاء اور رسول کی دعوت کو ٹھکرایا، استہزاء کیا، اللہ کی آیات کا انکار کیا، تو ان کا انجام رب تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ قوم نوح ہو، عاد ہو، سمود ہو، لوط ہو، ابراہیم ہو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہو، ان سب کا تذکرہ کیا رب تعالیٰ نے، اور فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ، کہ اے حبیب مکرم اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو اس سے پہلے بلا شبہ یہ لوگ، قوم عاد کے لوگ، سمود کے لوگ، اور کیا کہتے لوط کے، ابراہیم کے، موسیٰ کے اور نوح کے لوگ بھی انبیاء رسول کو جھٹلا چکے ہیں۔ فرمایا ان کا انجام کیا تھا؟ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، ہم کفار کو ڈھیل دیتے ہیں، ثُمَّ أَخَذْتُمْ، پھر ہماری گرفت ان کو پکڑ لیتی ہے، ہمارے عذاب میں وہ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، پوچھیں میرا عذاب کیسا تھا۔ اور پھر فرمایا کہ کتنی بستیاں ایسی ہیں جو ظالم تھیں، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا اور وہ اپنے چھپروں کے بل پڑی ہوئی تھیں، اور کتنے ہی کنویں ایسے ہیں جو معطل ہو گئے ہیں، اور کتنے محل ایسے ہیں جو اجڑ گئے ہیں۔ تو افلم یسیروا فی الارض، ان سے فرمائیں کہ کیا آپ زمین میں سیر نہیں کرتے، زمین میں پھرتے نہیں، اپنی تجارتی شاہراہوں کے ارد گرد نہیں دیکھتے ان بستیوں کو جن کو اللہ نے عذاب دے رکھا تھا۔ فَإِنَّهَا، فرمایا فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، ان سے فرمائیں پھرو زمین میں عبرت پکڑو، کاش کہ تمہارے دل جو ہے سوچ بچار کرنے والے ہو جائیں اور تمہارے کان ہدایت کو سننے والے ہو جائیں۔ فرمایا آنکھوں کا اندھا پن
اندھا پن نہیں ہوتا، حقیقت میں دل اندھا ہوتا، جو سینے میں ہے وہ ہدایت انسان کو پکڑنے نہیں دیتا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے فرمایا کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور اللہ کی بارگاہ سے بڑا رزق، کریم رزق کریم، ایک اچھا رزق ہے۔ اور فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آیَاتِنَا، وہ لوگ جو ہماری آیات کے رد میں کوشش کرتے رہتے ہیں اور اللہ کو عاجز کرنے میں لگے رہتے ہیں، اولئک اصحاب الجحیم، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ناظرین کرام، اس صورت کے اینڈ پر اللہ رب العزت نے مومنین کے لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو اور بھلائی کے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اس خدائے وحدہ لا شریک کے لیے جہاد ایسے کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے، اور اس نے تمہیں منتخب فرما لیا ہے، امت مسلمہ ہونے کا جو ہے ٹائٹل آپ کے لیے رب تعالیٰ نے چن لیا ہے، آپ کو اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے منتخب فرما لیا، آپ پر امت کی رہبری اور رہنمائی اور امت کے لیے جو ہدایت ہے وہ آپ کے ذمے لگا دی ہے، اور وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور آپ پر آپ کے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے، اور آپ ملت ابیکم ابراہیم، آپ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں سے ہیں، جس نے آپ کا نام مسلمان رکھا اس کتاب قرآن میں بھی اور اس سے پہلی کتابوں میں بھی، تاکہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تم پر گواہ ہو جائیں اور امت محمدیہ تمام لوگوں پر گواہ ہو جائے۔ پس اس منصب پر پہنچنے کے لیے فاقیموا الصلاۃ، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کو لازم، اللہ کی بندگی کو پکڑ لیں، واعتصموا باللہ، اللہ کے حضور جو ہے بندگی کو لازم پکڑ لیں، ہوا مولاکم، وہی آپ کا کارساز مددگار ہے، فنعم المولا ونعم النصیر، وہ کس قدر اچھا کارساز اور کس قدر اچھا مددگار ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہے پارہ نمبر 17 کا مختصر خلاصہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں یا رب العالمین، قرآن کریم کے نور کو ہمارے سینوں میں جو راسخ فرما اور قرآن کریم پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور اس قرآن کریم کے صدقے سے امت کے حال پر کرم فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علی الا البلاغ۔